آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، جو تکلیف مصیبت ہو، جو آزمائش ہو، کمنٹ میں لکھیے۔ ختم کے موقع پر ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہماری دعا پر آمین لکھ کر کمنٹ میں اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائے۔ محترم سامعین، دعا کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کے حیرت انگیز برکتیں اور فضائل بیان کریں گے۔ حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثلث قرآن یعنی 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے، بشرطیہ کہ 10 مرتبہ پڑھے۔ 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل، اور 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل تیار کر دیے جاتے ہیں۔ اگر 200 مرتبہ یا 50 مرتبہ یہ سورت پڑھے تو 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں دائیں جانب سے داخل ہو جا۔ کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والے پر جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ اس سورت کی محبت جنت میں داخل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فوائد ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہم بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں کہ یہی اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر روز بوقت افطار 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں، اور جمعہ کی شب ہر گھنٹے میں ایسے ہی 10 لاکھ گناہگاروں کو آزادی دیتا ہے۔ جب رمضان شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے لوگوں کو آزادی دیتا ہے جتنے سارے مہینے میں آزاد ہوئے تھے۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے، ہر افطار کو 10 لاکھ انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ان کو 30 سے ضرب دینے سے 3 کروڑ ہوئے۔ مہینے میں 4 جمعہ اور ہر جمعہ کی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہر گھنٹے میں 10 لاکھ کے حساب سے 9 کروڑ 60 لاکھ آدمی ہوئے جن کو آتش دوزخ سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ کل تعداد 12 کروڑ 60 لاکھ ہوئی۔ جتنے گناہگاروں کو سارے مہینے میں بخشا گیا تھا، رمضان کے صرف آخری دن میں اتنے انسانوں یعنی 12 کروڑ 60 لاکھ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ رمضان کا آخری روزہ کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے رمضان کو آداب اور اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے جو ایسے شخص کے بارے میں کہی گئی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں دنیا اور آخرت میں تمام کامیابیاں نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت بخش دے، اور جتنے بھی غریب اور نادار لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی ستر پوشی فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی ان کی شرعی حاجات ہیں، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے اس کو قبول فرمائے۔ بعض لوگوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کا جو بھی مسئلہ ہو اللہ رب العزت اس کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔